الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم عن المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور خلوص کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے فضل و کرم سے جب تک ہم دنیا میں جیتے رہیں اللہ کریم ایمان اور حب نبی پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، اور ایمان اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع فرمائے، اس لیے کہ آخرت میں ہر ایک اپنے اپنے امام کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اس کے جھنڈے کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں امام بھی ایسا عطا فرمائے جو حب نبی والا ہو، اور جب وہ حب نبی والا ہوگا تو انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو جس سے محبت کرے گا، جس سے الفت رکھے گا، وہ اس کے ساتھ ہوگا. تو اگر ہمارا امام حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہوگا تو وہ حضور کے ساتھ ہوگا، اور ہم اپنے امام کے ساتھ اس کے ساتھ ہوں گے. اس لیے یہ زور دیا جاتا ہے کہ جس کو اپنا امام بناؤ سوچ سمجھ کر بناؤ. اور امام سے مراد صرف نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے، عقائد میں جو آپ کا امام ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جو اہل سلسلہ ہیں وہ اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ ہوں گے. تو ہوگا یہی قیامت کے دن کہ ہر ایک اپنے امام کے جھنڈے تلے ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اور سچی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے عقائد میں پختگی عطا فرمائے. آج 27 رجب المرجب شریف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شب گزری ہے وہ شب ہمارے پیارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک عظیم معجزے کی ہم کو یاد دلاتی ہے. اور وہ ایسا معجزہ ہے کہ باقی معجزات
دیگر انبیاء میں موجود تھے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے جو نہ کسی نبی نے حاصل کیا اور قیامت تک اب کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج شریف پر بلایا۔ اس حوالے سے جتنا سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو ہوتی ہے آپ حضرات سنتے ہی ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے اس کے اوپر، تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اس واقعے کو اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اگر عقل عاجز آ جائے تو اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں ہماری عقل کی کوتاہی ہے اور ہماری عقل ناقص ہے، وہ اپنی عقل کو صحیح سمجھ کر وہ اس کے اوپر فیصلے صادق کرنے لگتے ہیں، اور یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ معراج شریف جو تھی یہ روحانی تھی یا جسمانی تھی، یا یہ ایک صرف خواب تھا، یا اس کے اوپر بے شمار تو دو تین باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ سب کو حق سننے اور اس کے اوپر عقیدہ اپنا قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معراج شریف جو ہے اس کے 3 مراحل بیان ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے، وہ مرحلہ ہے، اور وہ بھی محیر العقول ہے، وہ بھی عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پہلا مرحلہ ہی عقل میں آنے والا نہیں ہے تو باقی جو 2 مراحل ہیں اس کے اوپر آپ کیسے کوئی گفتگو کر سکتے ہیں؟ اور جب اس سے بھی پہلی بات یہ کہ جب تسلیم ہی یہ کر لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، تو معجزہ کی تعریف ہی یہ ہے جو عاجز کر دینے والی بات ہو، عجز میں ڈالنے والی بات ہو، محیر العقول ہو، عقل تسلیم نہ کرتی ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر عقل کے احاطے میں، عقل کے ادراک میں وہ بات آ جائے، وہ بات سما جائے، تو پھر ہم اسے محیر العقول کیسے کہیں گے؟ پھر تو یہ کہیں گے یہ چیز ممکنات میں سے ہے۔ تو جو چیز انسانی عقل میں ممکنات میں سے نہ ہو اور وہ کسی انسان سے معرض وجود میں آئے جو کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے ان کا۔ اور جب کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے سے کوئی ایسی چیز سامنے ظاہر ہو جائے اس کی اپنی مرضی اور منشا کے خلاف، مراد میری یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، اس لیے عطا کیے گئے کہ یہ معجزات لوگوں کے سامنے آئیں، لوگوں کی عقل اس سے عاجز آ جائے اور تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہو جائیں اس معجزے کو دیکھ کر کہ نہیں، یہ معجزہ جو ہے، یہ جو بات ہے یہ کسی عام انسان کے اندر نہیں ہو سکتی، واقعتاً یہ جو جس سے ظاہر ہو رہا ہے یہ معجزہ، یہ یقیناً کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جسے ہم اللہ کا نبی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو، اور میں نے کہا کہ اس کی مرضی اور منشا نہ ہو، مرضی اور منشا سے میری مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معجزات کا اظہار کرنے کی ان کو اجازت تھی انبیاء اور صالحین میں سے۔ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات کرے، ظاہر ہے میری نزدیک تو وہ صالح بندہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صالح اور نیک بندہ کوئی ایسی بات دعوے کے ساتھ کرے کہ دیکھو میں تمہیں یہ دکھا سکتا ہوں، دیکھو میں تمہارے سامنے یہ کر دوں، دیکھو میں ابھی اس کو سیدھا کر دوں، میں ابھی اس کو صحیح کر دوں، ایسے دعوے صالحین بندوں کے ہاں نہیں۔ ان کے لیے تو حکم یہ فرمایا کہ وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں، اپنی ذات کو چھپاتے ہیں، اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ان کی ذات سے کوئی ایسا کام صادر کروا دے جو لوگوں کی عقل کو عاجز کرنے والا ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اس کو کرامت نہیں کہے گا جو شعبدے باز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا،
جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات اپنے ذہن کے اندر یہ رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جو صالحین ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ معجزائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے تو اتنی بڑی بات بیان کر دی کہ اس سے بڑی بات بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ اپنی کرامتوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے کواری بچی اپنے ایام کو اپنے گھر والوں سے چھپاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے ولی اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں۔ بتائیے اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ رکھیں، کسی گمراہی میں نہ پڑ جائیے گا کہ کوئی بندہ دعوے کرنے والا ہو، آپ اس کے سامنے دیکھیں شعبدے باز ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے، اور ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ اگر ان سے معجزہ طلب کیا جائے تو وہ معجزہ دکھائیں، لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کی ولایت کے لیے کوئی کہے مجھے کوئی کرامت دکھاؤ تو میں تم کو ولی مانوں گا، اور وہ کہے ہاں جی میں دکھاتا ہوں، تو وہ شعبدے باز ہے، ولی نہیں ہے۔ ولی کے لیے جو سب سے بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، وہ یہ عطا فرما دی کہ جب بس تم اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، تم اس کی صحبت میں ہوگے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، اس کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہے، اور کسی ولی کو حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنی کرامتیں دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ تو یہ جو واقعہ معراج ہے نا، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہم کہتے ہی اس بات کو ہیں جو انسان کی عقل کو عاجز کر دینے والا ہو، جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ تو یہ سارا سفر ہے ہی ایسا کہ جسے انسان عقل کے پیمانے پر اگر سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج میں کہہ سکتا ہوں سائنس نے اتنی ترقی کیا، آج کچھ چیزیں واقعہ معراج کی سائنس ثابت کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ انسانی عقل کو عاجز کر دینے والا تھا، اور انسانی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ قرآن مجید کے الفاظوں میں نے کہا 3 مراحل عموماً بیان ہوتے ہیں، یہ 3 مراحل اپنے ذہن کے اندر رکھیں تو پھر انشاءاللہ العزیز اس جو واقعہ ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ پہلا مرحلہ ہے جو نص قرآنی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ سورہ کہف کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت رب تبارک و تعالیٰ کو کیوں پیش آئی؟ اگر یہ ایک کوئی روحانی چیز ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی خواب تھا، تو انسانی عقل جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے نا۔ آپ میرے پاس صبح آ کر کہیں میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، تو میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات ہوگی؟ خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اس سے بڑا بھی عہدہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہہ دے مجھے اللہ نے ساری کائنات کا بادشاہ بنا دیا خواب کے اندر، تو بنا دیا ہوگا، خواب ہے، اس کے اوپر کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر کسی ایسے دعوے کی ضرورت نہیں ہے کہ دعویٰ کرنے والا ایسا ہو کہ جس کی بات کو ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، یہاں دعویٰ وہ ذات کر رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے نہیں کہلوایا اے حبیب، جیسے قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر اللہ نے قل کے لفظ کے ساتھ آیت کو نازل کیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ واقعہ معراج جو ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، بیان صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ نبوت کا 12واں سال ہے، ابھی ہجرت ہوئی نہیں ہے، ہجرت سے پہلے نبوت کے 12ویں سال میں ماہ رجب المرجب شریف میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، لیکن کیا ارشاد فرمایا؟ آیت کیا نازل ہوئی؟ آیت یہ نازل ہوئی، اے حبیب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے لوگوں کو بتائیں کہ یہ بات جو کہنے والا ہے وہ ہے سبحان الذی، جو پاک ہے ہر چیز سے۔ تم عاجز آ جاؤ گے، لیکن وہ نہ عاجز ہے نہ عاجز ہو سکتا ہے، وہ تمہاری عقلیں عاجز ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو کام کرنا چاہے وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ ذات جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، انسان کو وجود میں لانے والا ہے۔ کبھی غور کیا انسان نے کہ اس کے وجود کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کے وجود کے لیے آج جینیٹک سائنس نے بڑی ترقی کر لی، کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ جینیٹک سائنس کے ذریعے ہم شکل، اب تو انسانوں کے لیے بھی وہ دعوے کر رہے ہیں نا، اس کے شرعی جو مسائل آئیں گے وہ تو بعد کی بات ہے اور بعد کی بحثیں ہیں، لیکن جانور تو بنانے شروع کر دیے جینیٹک سائنس کے ذریعے اس کے نطفے کو، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی بنا دیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اور قرآن یہ کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب وہی ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے جس انسان نے ترقی کری پہنچ گیا، لیکن کہاں تک؟ اب جینیٹک سائنس کے اندر ایک جیسا پیدا کرنے کے لیے اسے ایک نطفے کی ضرورت ہے، ایک ایسے نطفے کی جو بارآور ہو سکے، چھوٹے سے چھوٹا ایک جو مزید تقسیم بھی نہ ہو، ایک سیلز کی ضرورت ہے، صرف ایک سیل چاہیے۔ انسان کو اللہ نے پیدائش کے مراحل کے لیے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب عمل تولید میں داخل ہوتا ہے اور فارغ ہوتا ہے تو اس جز کے اندر ایک نہیں کروڑوں سیل ہوتے ہیں، لیکن بارآوری کسی ایک سیل سے ہی ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں سیل ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں ایک سیل چاہیے، تو محتاج ہوئے میرے رب کے کہ نہیں ہوئے؟ اس ایک سیل کے لیے تو محتاج ہوئے، سب کچھ کر لیا، ایک سیل نہیں بنا سکے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، آپ یہ دیکھیے کہ ایک وائرس آیا، اس وائرس نے ساری دنیا کی معیشت کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، ہر شخص پریشان ہے، ساری دنیا، کہیں بند ہو رہا ہے، کہیں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہیں پر لوگوں کو احتیاط کی بات ہو رہی ہے، نظر آتا نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، اور کیسا خطرناک ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے پلاسٹک پہ ہاتھ لگا لیا تو یہ اس پر بھی موجود ہے، اسے بھی سینیٹائز کریں، آپ نے یہ پتھر پہ ہاتھ لگا دیا اس پہ بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہو، آپ مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہو، ہو سکتا ہے نا انسان کو اتنا عاجز کر دیا۔ اس کا خالق اور تخلیق کرنے والا وہ رب کائنات، اور جسے بچانا چاہتا ہے کتنے ہی وائرس آ جائیں اللہ رب العزت بچا لیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال ایمان تازہ کرنے کے لیے دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے، وائرس کے لیے کوئی سرحدیں بنی ہوئی ہیں؟ وائرس کے لیے تو کوئی سرحد نہیں ہے۔ موسم، ہوا کے لیے کوئی سرحد ہے کہ یہ بس پاکستان کے اندر چلے گی یا انڈیا میں نہیں چلے گی؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے غور کیا کہ آپ کے ہاں جو حالات اس وائرس کی وجہ سے بھی رہے اگر، تو وہ کیا ہیں؟ اور آپ کے پڑوسی ملک کے اندر سرحدیں ملی ہوئی ہیں، انہی علاقوں کا تجزیہ کر لیجئے جو شہر ملے ہوئے ہیں، ایک طرف پاکستان ایک طرف انڈیا، آپ ان کی سرحدوں کے اندر دیکھ لیجئے، ادھر وہ علاقے محفوظ ہیں اور ادھر ان علاقوں کے اندر لاکھوں انسان جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل بات وہی ہے جو قرآن نے فرمائی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کون ہے اگر اللہ تمہیں نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو کون ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ اس کے علاوہ جو تمہیں اسے بچا لے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کون ہے جو اس کے فضل کو پلٹ دے؟ تو اللہ ہی کی ذات ہے، وہی بچا سکتا ہے، اور اسی نے ہم کو بچایا، اور اس لیے بچایا
کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. اس مملکت پاکستان کی بنیاد ایمان اور اسلام کی بنیاد کے اوپر رکھی گئی. اگرچہ کہ ہم ناشکرے ہو گئے لیکن اللہ کا فضل آج بھی ہمارے اوپر موجود ہے. لوگ کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے, کھا کھا کے تک آ گئے ہیں, لیکن میرا رب پھر بھی اس ملک کو چلا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حلال کمانے اور حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مثال میں نے دی, انسان کو سوچنا چاہیے ہر بات میں. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, اے لوگوں کیا ہو گیا تم کو کہ تم قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے, کیا تمہارے دل بند ہو گئے ہیں. تو ہر بات کے اوپر غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے. ہمیں بچائے گا انشاءاللہ ہمارا رب ہی بچائے گا, اور اگر ہم مبتلا ہوئے تو اللہ ہی کے حکم سے مبتلا ہوں گے. اور اللہ نے پھر جس کو مبتلا کرتا ہے, طاعون اچھی بیماری نہیں ہے لیکن فرمایا جو طاعون سے مرے گا اس کو شہید کا درجہ عطا کروں گا, ہے نا. جس کو پھر اللہ مبتلا کرے گا تو پھر اس کے لیے اجر بھی ایسا رکھے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا, پہلا لفظ اللہ رب العزت کی طرف سے. دعویٰ کرنے والا کون؟ مالک کائنات, لوگوں کی عقلوں کو عاجز کرنے والا. جب پہلے ہی لفظ کے اوپر اگر ایمان آ گیا تو ساری باتیں ممکنات کے اندر آ گئیں. اگر اسی پر ایمان نہیں تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا بھی مستحق نہیں, انکار کرے گا, کفر کے درجے میں چلا جائے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. تو دعوے کی ضرورت تو جب ہی آئی کہ جب کوئی عجیب بات پیش کرنے والی ہو. عام بات ہو تو کوئی انسان پوچھتا نہیں ہے بات کہی کس نے بھائی, کون کہنے والا ہے, ہم نے سنی اور سن کے ہم نے ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. لیکن اگر کوئی بات انسانی عقل کو عاجز کرنے والی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ کہی کس نے بات, کہنے والا کون ہے. اور اگر کہنے والی ذات ایسی ہو کہ جو ہر عجز سے پاک ہو اور ہر ممکنات کا اختیار رکھتا ہو تو پھر انسان پہلے ہی سر تسلیم خم کر لیتا ہے. اے رب اگر تو فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ہے اپنے بندے کو, جب کہنے والا یہ ہے, پہلے تو دعویٰ یہ کیا کہ کہہ میں رہا ہوں جو خالق کائنات ہوں اور لے جانے والا بھی میں خود ہی ہوں, تو پھر اب مجھے بتائیے کہ تیسری کون سی بات رہ جاتی ہے. اللہ رب العزت ہی فرمانے والا کہ پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو لے گئی اپنے بندے کو, الذی اسرا بعبدہ, جو لے گئی اپنے بندے کو. جب وہ لے جانے والا ہے تو پھر تو ہر چیز ممکنات کے اندر ہے نا. پھر تو یہ جھگڑے ہی بیکار ہیں, یہ تو انسانی عقل کا فطور ہے, یہ شیطان کے وساوس ہیں جو ہمیں اس میں مبتلا کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ہاں تم چاہو تو ممکن نہیں ہو سکتا, اللہ چاہے تو ممکن ہو سکتا ہے نا. اور میں نے کہا ابھی سائنس نے بہت ساری ترقی کر لی ہے, تو سائنس کی کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہاں ہم مان لیں کہ معراج جو ہے وہ ایسے ہی وقوع پذیر ہوئی تھی. آج ہم مان لیتے ہیں کہ آج ہم ایک خلائی شٹل چھوڑتے ہیں, اس میں 5 بندے بٹھالتے ہیں, اسے خلا کے اندر بھیج دیتے ہیں. عام رفتار سے ہٹ کر ممکنات نہیں ہیں. جب تک یہ نہیں ہوا تھا اس وقت تک انسانی عقل ماننے کو عاجز تھی, لیکن جب دعویٰ کیا خلائی شٹل چلی گئی, خلا کے اندر وہ اتر گئے, تو ہم نے بھی تسلیم کر لیا ہاں بھئی یہ چیز ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے. تو اگر انسان کو اتنی طاقت دی ہے اس رب کائنات نے جو 1 2 نہیں, اربوں نہیں, کھربوں مخلوقات کا مالک ہے, وہ اگر کہے کہ میں لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات, تو پھر ہم کہیں نہیں یہ تو جاگتے میں ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو خواب تھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں, حیرت ہوتی ہے مجھے کہ آج اتنی ساری سائنسی ترقی دیکھنے کے بعد, آج یہ دیکھنے کے بعد کہ آپ خلا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا ایک دانہ, کوئی جگہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. تو اگر کوئی اللہ کا ولی جس کو اللہ اس کی بصارت ہے, اس کی باطنی بصارت ہے کھول دے, وہ اگر کہے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ, تو ہم کہتے ہیں یہ تو اس نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا, شرک کر دیا, یہ تو اللہ ہی دیکھ سکتا ہے. تو آج آپ نہیں دیکھ رہے, آج خلا کے اندر جو سیارے چھوڑ رکھے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر, اور وہاں سے وہ ٹھیک ٹھیک کیسے نشانے لگاتے ہیں.
یہ نشانے کہاں سے لگتے ہیں؟ یہ ڈرون جو بغیر انسانوں کے جو ہے یہ ہوائی جہاز جو ہے یہ اڑ رہے ہیں، اور وہ جا کر کے پن پوائنٹ کے اوپر جو ان کو بتا دیا جائے، جو ان میں فیڈ کر دیا جائے، وہ اس فیڈنگ کے مطابق اس پن پوائنٹ کے اوپر جا کر حملے کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا ولی کہہ دے کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا دعوت دی آپ نے قبول فرمائی، دوسرا آیا اسی وقت کی دعوت دی آپ نے قبول فرمائی، تیسرا آیا اس نے اسی وقت کی دعوت دی آپ نے قبول فرمائی، 7 لوگ آئے ایک ہی وقت کی دعوت دی آپ نے ساتوں کی دعوت کو قبول فرمایا، اور پھر جب وقت آیا تو ایک نہیں 7 جگہ پر آپ وہاں موجود پائے گئے۔ اللہ اکبر یا رسول۔ انسانی عقل حیران ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن آج سائنس کہہ رہی ہے، آج سائنس آپ کے موبائل کے اندر آپ کانفرنس کال کرتے ہیں، کانفرنس کال ہوتی ہے، ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے نا کانفرنس کال، بولو بھائی اتنے تو سائنس نے ثابت کر دیا، ایک جگہ بیٹھا ہوا شخص میں یہاں سے بول رہا ہوں، ابھی اس وقت اس نیٹ کے ذریعے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں، 2 دیکھ رہے ہوں، 4 دیکھ رہے ہوں، 10 دیکھ رہے ہوں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان کے گھر کے اندر اس موبائل کے ذریعے میں موجود ہوں کہ نہیں ہوں؟ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے میں موجود ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو بھائی اگر یہ اتنی ترقی کر لے، یہ ایک شخص کو ایک وقت کے اندر ایک جگہ سے 10 جگہ پہنچا دے، تو جو اللہ ہے، جو خالق کائنات ہے، جو کہتا ہے تم میرے بن کے تو دیکھو پھر میں تمہیں کیسی پرواز عطا کروں گا، تم میرے ہو کے تو دیکھو میں تمہاری باطنی آنکھیں کھول دوں گا، تم ایسے دیکھو کہ دنیا کو جیسے رائی اس لیے کہتے ہیں کہ رائی کا کتنا حصہ انسان کی ہتھیلی سے ٹچ ہوتا ہے، وہی چھپا ہوا ہوتا ہے نا، تو جس طرح رائی کا کوئی حصہ انسانی آنکھ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ جس کی باطنی آنکھیں اللہ کھول دیتا ہے وہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعے اسے کنٹینیو کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ آنکھوں کے اوپر بات آ گئی، بصارت کے اوپر بات آ گئی، یہ بھی ہے ہماری گفتگو کے اندر آئے گی۔ جو دوسرے ہیں دلائل دیتے ہیں، قرآن سے دیتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کوئی آنکھ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ جو ہے سب کا ادراک کرتا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں فرمایا، تو ہر چیز کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ العزیز اس کو ہم گفتگو میں لائیں گے۔ تو آنکھ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام واقع معراج سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ سے طلب کیا، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، بڑے محبوب اور لاڈلے نبی تھے، اڑ گئے نہیں، باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، قرآن کے الفاظ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن مصر ہیں، جب مصر ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم کوہ طور کے اوپر آنا تو میں تمہیں اپنی ایک تجلی ظاہر کروں گا، مجھے دیکھ نہیں سکتے، تجلی ایک ظاہر کروں گا، اور کتنی ظاہر کی گئی، کہا گیا کہ سوئی کا ناکا بھی بڑا ہوتا ہے جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے، اس سے بھی کم اللہ نے اپنی تجلی کو ظاہر کیا، کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے، اب ہوش میں آئے، اس کے بعد ان کی بصارت کا کیا عالم تھا۔ یہ آپ کی آنکھ جو دیکھتی ہے، آپ مر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں آنکھ میں کی روشنی جو ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نور جو ہے یہ ختم ہو گیا، ڈاکٹر کیا ٹارچ مار کے آنکھ کو ہی دیکھتا ہے نا سب سے پہلے، کہ وہ روشنی، وہ چمک، وہ نور جو اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایک لمحے کے بھی 1000ویں حصے کے اندر ہماری آنکھ آسمان کو دیکھ لیتی ہے، جاتی ہے بلندی کے اوپر نہیں جاتی ہے، سورج چاند ستارے کتنے فاصلے کے اوپر ہیں، ایک نگاہ اٹھاتے ہیں فوراً ہماری نگاہ پہنچ جاتی ہے، ہمارے آنکھوں کے اس نور کا یہ عالم ہے، اور اللہ نے اپنے نور کی تجلی دکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ تاثیر اس دن کے بعد پیدا ہو گئی کہ آپ اندھیری رات کے اندر سخت، اس وقت یہ لائٹیں، یہ سرچ لائٹیں، یہ اسٹریٹ لائٹس، یہ گھروں کے اندر روشنی، چراغ جلا کرتے تھے نا، اور تو کچھ نہیں تھا، اندھیری رات ہوتی تھی، اندھیری رات میں
ایک سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی ایک چیوٹی کو آپ کئی میل دور سے ایسے ہی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس نور کی بصارت کا عالم تھا جو اللہ نے ایک تجلی دکھائی تھی، وہ تجلی موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، ایک لمحے کے 1000ویں حصے کو بے ہوش ہو گئے، لیکن آنکھوں میں اس نور کی وجہ سے یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ اندھیری رات کے اندر کئی میل کے فاصلے سے ایک سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی چوٹی بھی آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو جو سدرۃ المنتہا سے آگے گیا، جو اس نور کے اس مقام کے اوپر گیا جہاں کے لیے فرما دیا بس وہ جانے اور اس کا رب جانے، تو اس کی بصارتوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہم پھر کہتے ہیں مدینے سے بیٹھے ہوئے وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، اس پہ لڑتے ہیں۔ ارے بھائی، ان کو تو اللہ نے موسیٰ کو ایک تجلی دکھائی تھی، یہاں تو رب نے اس مقام کے اوپر بلا لیا جہاں نوری مخلوق بھی یہ کہے، جبریل علیہ السلام بھی یہ فرمائے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ تو وہ کون سا نور اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا کہ وہ نور اس نور سے ملا جس نور سے یہ ساری کائنات زندہ و جاوید ہے۔ تو اس نور سے آنے کے بعد پھر آقائے دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ مدینے سے بھی چاہیں تو ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی بصارتوں کے لیے نہ دیوار حائل ہے، نہ پہاڑ حائل ہے، نہ سمندر حائل ہے، ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، وہ دیکھتے ضرور ہیں۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ